اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور پوائنٹ جو گفتگو سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی میں کرتا چلوں، وہ ہے کہ کیپ یور ایموشنز ان کنٹرول۔ ہم ذرا جذباتی لوگ ہیں اور ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو بہت تیزی سے ہم سے ہمارے جذبات سامنے آ جاتے ہیں اور ہم فوراً ان کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں اور اس کی رو میں بہہ بھی جاتے ہیں، اگلے قدم پہ ہم اس کی رو میں بہہ بھی جاتے ہیں۔ تو وہ جو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ، اور یہ آپ کو بہت کامن نظر آئے گا نا کچھ ڈسکشن میں، جیسے فار ایگزامپل آج کل جو پولیٹیکل ڈسکشن ہے کسی بھی فورم پہ، وہ ٹی وی پہ بھی ہے، وہ واٹس ایپ کے گروپس میں بھی ہے، وہ فیس بک پہ بھی ہے، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں ٹویٹر پہ بھی ہے اور ہر جگہ پہ ہے۔ وہ ساری کی ساری گفتگو میں ایموشنز آر فلائنگ اراؤنڈ، ان کنٹرولڈ فیشن میں بالکل، اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اور ان ایموشنز میں ایسی گفتگو ہو جاتی ہے جو بہت ہی نامناسب ہے اور بہت ہی ہرٹفل ہے اور بہت ہی ڈسرسپیکٹفل ہے ایکچولی۔ تو وہ تو بہت ایکسٹریم ہے، لیکن ظاہر ہے جب فرض کیجئے ہم ورک پلیس کی اگر بات کریں یا فیملی کی بات کریں، ان دونوں کی الگ الگ بات کر لیتے ہیں۔ ورک پلیس میں ذرا ہم تھوڑا ایموشنز کو پھر بھی نسبتاً سنبھال کے رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی وہ بھی سپل اوور ہو جاتے ہیں۔ آپ فرض کیجئے یو آر ورکنگ ود اے مینیجر، اور پچھلے 1 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مستقل آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، آپ کا رائٹ نہیں دے رہا پوری طرح سے، آپ کی انکریمنٹ اس نے اچھی نہیں لگائی، شاید آپ کا پروموشن کا چانس بنتا تھا اس نے وہ نہیں دی، آپ کو نہیں ہونے دی اس نے پروموشن آپ کو ویسے بھی ادھر ادھر کرٹیسائز کر لیتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی کچھ کہہ دیتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا آلریڈی یو آر بوائلنگ ان سائڈ، اور پھر اچانک کوئی ایسی بات ہوتی ہے اور آپ کی اور اس کی بات شروع ہوتی ہے تو پھر آپ شروع ہو جاتے ہیں، سر آپ تو کرتے ہی ہیں، سر آپ تو ہمیشہ آپ سے، میں اتنے عرصے سے دیکھ رہا ہوں آپ ہمیشہ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، آپ نے کبھی مجھے میرا رائٹ لینے نہیں دیا، آپ نے میرے یوں کر دیا، فلاں کر دیا، یہ ہو گیا، کر لیا آپ نے گفتگو تو کر لی، اب اس سے آگے چلیے۔ ول اٹ ریئلی ہیلپ؟ نو اٹ وونٹ۔ دیکھیے، پلینگ کول از آلویز بیٹر۔ اگر آپ یہ فکرہ ذہن میں رکھیں کہ پلینگ کول از آلویز بیٹر۔ دیکھیے، وہ جو معاملہ جو بھی وہ کر رہا ہے نا، وہ جو بھی اس کے دماغ میں ہے وہ آپ کے ایموشنل ہونے سے ٹھیک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر اف یو آر کانسٹنٹلی پلینگ کول اور آپ ٹھنڈے دل سے اور ٹھنڈے دماغ سے چل رہے ہیں تو آپ کو چیزیں بہتر سمجھ آئیں گی۔ ہو سکتا ہے نا کچھ آپ کے بھی تو مسائل ہوں تو آپ ان کو ٹھیک بھی کر سکیں گے، لیکن جب آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو اپنا آپ تو ٹھیک لگتا ہے اور اس کا سب کچھ خراب ہی خراب لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ظاہر ہے کوئی بھی چیز بلیک اینڈ وائٹ تو نہیں ہوتی، کچھ اس کے مسائل ہوں گے، کچھ آپ کے بھی مسائل ہوں گے۔ تو اگر آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے چلیں تو آپ کو اپنے مسائل بھی نظر آئیں گے، جن کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، وہ تو آپ کے اپنے ہیں نا، آپ کے لیے زیادہ آسان ہے ان کو ٹھیک کرنا، اور جو اس کے مسائل ہیں ان پہ آپ زیادہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے، لیکن اس کے باوجود ایک سرٹن حد تک کر لیں گے، کچھ نہ کچھ اس کا حل بہتر نکال لیں گے۔ اس لیے یہ تو ورک پلیس کا معاملہ ہے۔ فیملی میں تو ہم بالکل وی ڈونٹ بلیو ان کیپنگ اور ایموشنز انڈر کنٹرول، یعنی ایسی لڑائیاں خواہ مخواہ میں ہوتی ہیں، اور بہت سنی ہیں، ہم نے بھی دیکھی ہیں، زبانی گفتگو لڑائیاں ظاہر ہے ہوتے وہ کچھ فیملیز میں اور کچھ اور طرح کے لوگوں میں وہ ہاتھا پائی پہ بھی جا پہنچتی ہیں اور اس سے بھی آگے نکل جاتی ہیں، یعنی بہت ہی سیریس نتائج پہ بھی چلی جاتی ہیں۔ لیکن عام فیملیز میں، ریگولر فیملیز میں چھوٹی باتوں پہ کافی بدمزگی ہو جاتی، اور اس بدمزگی کی وجہ یہی ہے کہ کوئی بھی اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں، ایموشن تو آپ کی ہیں نا، تو آپ چاہیں تو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ دوسروں کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اگر میں 4 لوگوں سے بات کر رہا ہوں فیملی میں، اور وہ لوگ اگر اپنی ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر رہے تو میں ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنی ایموشنز کو کنٹرول کر سکتا ہوں، وچ آئی مسٹ۔ اور اگر میں اپنی ایموشنز کو کنٹرول کر لوں تو چانسز ہیں کافی
کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ جلدی اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں گے. لیکن اگر وہ فلیئر اپ ہوئے ہیں ڈس ریگارڈنگ کہ وہ بات ٹھیک تھی نہیں تھی، جائز تھی ناجائز تھی، ان کا غصہ بجا تھا بیجا تھا، ڈس ریگارڈنگ دیٹ، لیکن اگر وہ غصے میں ہیں اور وہ ایموشنل ہوئے ہیں، اور اگر میں بھی ایموشنل ہو جاتا ہوں تو اس سے تو ہم کہیں بھی نہیں پہنچیں گے. انفیکٹ لڑ جھگڑ کے چلے جائیں گے یا بسور کے بیٹھ جائیں گے. اگر کہیں جا نہیں سکیں گے، وہیں رہنے پہ مجبور ہیں اسی اسپیس میں، تو ایک دوسرے سے کچھ دن باتیں نہیں کریں گے، شکل نہیں دیکھیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کے کترا کے ادھر ادھر ہو جائیں گے. اور مطلب یہ سب اسی طرح کی چیزیں ہیں. تو اس لیے ایموشنز کو گفتگو میں کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے، چونکہ ایموشنز ایک ایسی چیز ہیں جس سے آپ کی گفتگو میں بہت تاثیر پیدا ہو سکتی اور بہت خرابی پیدا ہو سکتی ہے. یعنی جب آپ اپنے جذبات بیچ میں ڈالتے ہیں کسی بات میں، اور آپ بہت اچھے بولنے والوں کو سنتے ہیں، وہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف ایموشنز اس میں ڈالتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ پہ اثر ہوتا ہے. آپ پہلے بھی میں نے کسی ٹاک میں کہا تھا کہ آج کل جو مارکیٹنگ ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری ایموشنل مارکیٹنگ ہو رہی ہے. کوئی اگزامپل آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ چائے کا کپ ہو، وہ برتن دھونے کا صابن ہو، وہ کپڑے دھونے کا پاؤڈر ہو، وہ کوئی بسکٹ ہو، وہ کوئی بھی وٹ ایور یو نیم اٹ، اس میں ایموشنز کا ذکر ہو رہا ہے. کوئی کپل ہے، کوئی فیملی ہے، کوئی بڑا ہے بوڑھا ہے، اس کے ساتھ کوئی بچہ ہے، کوئی ایک بانڈنگ کی بات ہو رہی ہے، کوئی فلاں کی ہو رہی ہے، کوئی اچھائی کی بات ہو رہی ہے. اٹ اپیلز ٹو یو بیسکلی. سو ایموشنز آپ کی گفتگو کو بہت پر اثر بنا سکتی ہیں اور اس کو برباد بھی کر سکتی ہیں. تو چوائس آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ اپنی ایموشنز کو کنٹرولڈ رکھیں گے تو آپ ان کو یوٹیلائز کر سکیں گے اپنی گفتگو کو ایفیکٹو بنانے کے لیے. اور اگر آپ ان کو کنٹرول میں نہیں رکھیں گے تو پھر آبویسلی آپ کی گفتگو پھر ہرٹ ہوگی اور دوسرے لوگ بھی ہرٹ ہوں گے. اس پہ سوچئے اور ہمیشہ کوشش کیجئے اپنی ایموشنز کو کنٹرول میں رکھنے کی. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.